آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پہلے فلمی دنیا میں تھا، فلموں میں کام کیا کرتا تھا، لوگوں نے میری بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں۔ اللہ نے ایسی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے ہی میری زندگی کو بدلا، اور بلکہ میری نہیں، سب سے پہلے اللہ نے میری گھر والی کی زندگی کو بدلا۔ اس زمانے میں، یوں کہوں کہ زمانے جاہلیت میں، جب میں اپنی دنیا میں مگن تھا، اپنے کام میں مصروف تھا، اور جو ہے دنیا کی فکر میں لگا ہوا تھا، مال و دولت کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا، اس دور میں اللہ نے میری گھر والی کو ایسی مجلسوں میں بلایا، اللہ ہی نے بٹھایا اور اللہ ہی نے اسے ہدایت دی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد ہماری ماں بہنوں کو اس مجلس کی، ایسی اجتماع کی قدردانی نصیب ہو، اور دلوں کے اندر عظمت آئے کہ سچ میں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ پاک ایسے زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ میں جب اس دنیا میں تھا، جیسے میں نے بتلایا کہ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، تو میری گھر والی کی تشکیل عورتوں نے کی، اور میری گھر والی ایسی مجلسوں میں جو ہفتے واری اجتماع ہوتا تھا، ہفتے واری تعلیم ہوتی تھی، وہاں جانے لگی، اور وہ اللہ کی بندی وہاں جاتی اور اللہ کے دین کی بات سنتی، ایمان اور یقین کی بات سنتی، اور اس کے اندر تبدیلی آنے لگی، اس کے اندر بدلاؤ آنے لگا، کیونکہ اس کی بھی زندگی ہمارے جیسی ہی تھی۔ بالکل ہمارا پورا گھرانہ جو تھا وہ دین سے بہت دور تھا، دین کی معلومات نہیں تھی، کوئی چیز پتہ نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ ہم مسلمان تھے، ہمارا نام مسلمان تھا۔ تو جب ہماری گھر والی ایسی مجلسوں میں جانے لگی اور جا کر کے اس نے دین کی بات سنی، اس کے اندر تبدیلی آئی، تو اس نے مجھے دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں عداوت ہوتی ہے، جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں عداوت ہوتی ہے۔ تو ہم میاں بیوی کے اندر کافی نا اتفاقی پیدا ہو گئی، ہم میاں بیوی کے اندر جو ہے کافی آپس میں جو ہے وہ کہنا سننا ہوا۔ اس نے مجھے دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ جو میری زندگی الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، میرا کاروبار الگ ہے، میرا کام الگ ہے، یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی بندی اللہ سے مانگتی، تہجد میں اٹھ کر کے روتی، نمازیں پڑھتی، دعائیں کرتی، برقع پہنتی، اور وہ اس کا الگ ہی طریقہ ہو گیا۔ خیر، اسی طرح زندگی چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میں یوں ہوا کہ ہمارے بڑے بھائی، یوسف خان نام ہے ان کا، وہ بینک میں کام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو قبول کیا، وہ 40 دن اللہ کے راستے میں گئے۔ 40 دن لگا کر آنے کے بعد میں ان کا چہرہ، مہرہ، لباس سب کچھ بدل گیا۔ سنت طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، کرتا پیجامہ پہننے لگے، اور اسی حال میں وہ اپنے کام پہ بھی جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دعوت دینی شروع کی، تو ایک طرف سے بیوی، ایک طرف سے بھائی، تو بڑی زندگی پریشان ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے یار، یہ کیا چکر ہے۔ خیر، لیکن تبلیغ والوں سے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ تبلیغ والے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے لڑا دیے، میاں بیوی میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑے۔ تو تبلیغ والوں سے بڑی غصہ تھا، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جب صحابی ایمان لاتے اور دین کے اوپر آتے تو ان کے گھروں کے اندر باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا، ماں بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا، نا اتفاقیاں ہو جاتی، خیالات بدل جاتے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا ہے بالکل۔ لیکن ہمارے بھائی نے بڑی فکر کی، تو اس وقت میں ایک جماعت آئی تھی۔ اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے وہ اللہ والے آدمی تھے، بزرگ، سفید داڑھی تھی اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے، اور کیونکہ سفر میں لباس جو ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے،
تو ہمارے بھائی نے ان سے کہا کہ امیر صاحب ہمارے بھائی فلموں میں کام کیا کرتے ہیں اور وہ جو ہے جماعت والوں سے بڑا ناراض ہے، جماعت والوں سے بہت غصہ ہے، وہ بات نہیں کرتے، جماعت والوں سے ملاقات نہیں کرتے، تو کیسے ملاقات کی جائے؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ میں ان سے جو ہے وہ تنہائی میں اکیلے میں ملوں گا، جماعت کی شکل میں نہیں ملوں گا، آپ مجھے اتنا بتائیں کہ جو ہے وہ کب جاتے ہیں شوٹنگ پر؟ تو ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ صبح میں تقریباً 7 بجے 6:30 7 بجے جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد امیر صاحب جو ہے وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، وہ آ کر کے میری گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے، گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب میں پہنچا جب صبح اپنی گاڑی کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی میں میلے کچلے کپڑے ہیں کھڑا ہوا ہے۔ جاتے ہی انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ساحل ہوگا، کوئی پیسے کی ضرورت ہوگی، تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے، تو کہنے لگے نہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے بولا یہ کون بوڑھا جو صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے؟ کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر کہیں موت کا تذکرہ نہیں تھا، موت کی بات نہیں تھی، وہاں تو زندگی تھی، اور جہاں موت آدمی بھول جاتا ہے وہیں پر آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرو، بلکہ دعا بتلائی اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، روزانہ 25 مرتبہ جو اس دعا کو پڑھے گا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کو جو اللہ پاک شہادت کی موت دے گا، شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو اللہ پاک اس کا بڑا مرتبہ مقام دے گا۔